الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی. معزز سامعین کرام، اللہ پاک نے قرآن کریم میں انسانوں کی تمام ضروریات کا اور ان ضروریات زندگی کو کس طریقے سے پورا کرنا ہے، کون سا طریقہ ایسا ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوتے ہیں، اور کون سا طریقہ غلط اور ناجائز ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوتے ہیں، ان تمام چیزوں کو بیان فرمایا ہے. اور قرآن کریم کی تشریح اور اس کی تفسیر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں بیان فرمائی ہے اور عمل کر کے دکھایا ہے، اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو قرآن پر عمل کرنا سکھایا ہے. قرآن کریم ہماری ہدایت کے لیے اللہ پاک نے نازل فرمایا ہے، لہذا ہم جو بھی کام کرتے ہیں، چاہے اس کا تعلق عبادت سے ہو، چاہے اس کا تعلق اخلاق سے ہو، عقائد سے ہو، معاشرت سے ہو، دنیاوی اعتبار سے ہو یا دین کے اعتبار سے ہو، سب سے پہلے ہمیں قرآن کی طرف جانا چاہیے کہ میں چونکہ ایمان والا ہوں، مسلمان ہوں، قرآن اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ کلام ہے جو اللہ نے میری ہدایت کے لیے بھیجا ہوا ہے. قرآن کی طرف ہماری نظر جانی چاہیے. ہمارے معاشرے میں جتنی خرابیاں پائی جاتی ہیں اس کی وجہ اسلامی تعلیمات کی طرف توجہ نہ دینا ہے.
اسلامی تعلیمات جس کام کو آپ کرنے جا رہے ہیں اس میں کیا ہے، ہر آدمی سب سے پہلے اس کو جان لے، اس کے بعد میں عمل کرے تو امید ہے کہ وہ گمراہی سے بچ جائے گا اور غلط کام کرنے سے باز آ جائے گا، اللہ کی رضامندی بھی حاصل ہو جائے گی، دنیا بھی اس کی کامیاب اور آخرت میں بھی اس کو بہترین بدلہ ملے گا۔ ہمارے معاشرے میں، اسلامک کلچر میں، عام لوگوں میں بہت ساری خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ ان میں سے شادی کے سلسلے میں، نکاح کے سلسلے میں اور نکاح سے پہلے اور نکاح کے بعد میں کیے جانے والے جو رسم و رواج ہیں، ان تمام باتوں کی طرف ہم اگر توجہ دیں گے تو ہمیں یہ بات واضح ہو جائے گی کہ کس قدر ہم لوگ گمراہیوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ قرآن کی تعلیم سے، حدیث کی تعلیم سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے ہم کوسوں دور چلے گئے ہیں۔ قرآن کو جب آپ شروع سے لے کر اخیر تک پڑھتے ہوئے جائیں گے، اللہ پاک نے نکاح کے سلسلے میں، نکاح سے پہلے کیے جانے والے کاموں کے سلسلے میں اور نکاح کے بعد والی زندگی کے سلسلے میں، حتیٰ کہ اس کی موت تک کی زندگی کے سلسلے میں اللہ پاک نے قرآن میں بڑے ہی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ مثال کے طور پر بچہ بالغ ہوا 14 سال میں اور لڑکی بالغہ ہوئی، وہ بھی 14 سال میں عموماً بالغہ ہوا کرتی ہے یا 15 سال میں، لیکن آج کل کھانے پینے کی چیزیں سب ڈپلیکیٹ ہیں، نقلی ہیں، اس لیے 10-11 سال میں ہی بچیاں بالغہ ہو رہی ہیں۔ خیر، بلوغ کے بعد، میچورٹی آنے کے بعد، بالغ ہونے کے بعد دھیرے دھیرے اس کے اندر ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ کوئی حسین چہرہ نظر آتا ہے تو اس کے تعلق سے ایک عجیب کیفیت اس کے دل میں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے کبھی اس نے اس طرح کی چیز کو محسوس نہیں کیا تھا، ابھی بالغ ہوا، میچورٹی آئی، اب دھیرے دھیرے اس کے جسم کے اندر شہوانی خواہش ابھرتی ہوئی آگے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ایسے موقع پر ابھی چونکہ وہ بالغ ہوا ہے، ابھی کئی سال تک اس کو پڑھنا لکھنا ہے یا کمانا ہے، کاروبار کرنا ہے، بعد میں چند سالوں کے بعد جا کر اس کی شادی ہونے والی ہے، اس کا نکاح ہونے والا ہے۔ اس درمیان میں اس کو زندگی کس طریقے سے گزارنی ہے، اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا۔ کیا فرماتا ہے؟ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے ایمان والوں سے، اگر ان کے دل میں ایمان ہے مجھ پر اور میری کتاب پر اور میرے بھیجے ہوئے پیغمبر پر اور موت پر، موت کے بعد آنے والی زندگی پر، اور اس بات پر ایمان ہے کہ قیامت میں اس کو میرے سامنے کھڑے ہو کر اپنی زندگی کا حساب دینا ہوگا،
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، راستہ چلتے ہوئے اپنی نظروں کی حفاظت کرے کہ کہیں بے پردہ چیز پر نظر نہ پڑ جائے، کہیں کسی نامحرم پر نظر نہ پڑ جائے۔ اگر راستے میں چلتے ہوئے اچانک یا غفلت سے نظر پڑ گئی تو حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فوراً اپنی نگاہ کو ہٹا لو۔ پہلی مرتبہ جیسے ہی نظر پڑتی ہے، معلوم بھی نہیں تھا کہ کیا چیز سامنے نظر آنے والی ہے، نظر پڑی اور اس کو ہٹا لیا تو یہ معاف ہے۔ اب دوسری مرتبہ اگر وہ نظر کرتا ہے، دیکھتا ہے، تو یہ اپنی دل کی خواہش پورا کرنے کے لیے دیکھ رہا ہے، لہٰذا اب اس کے نام اعمال میں گناہ لکھا جائے گا، بد نظری کا گناہ لکھا جائے گا، آنکھوں کی زنا کا۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العینان تزنیان، آنکھوں سے بھی آدمی زنا کرتا ہے۔ آنکھوں سے جن چہروں کو دیکھ رہا ہے، ان چہروں سے جو لذت اپنے اندر محسوس کر رہا ہے، وہ آنکھوں کا زنا ہے۔ آج کل تو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، ہر چھوٹے بڑے کے پاس انٹرنیٹ ہے اور غلط سلط چیزوں کو ہمارے نوجوان دیکھتے رہتے ہیں، یہ سب کے سب آنکھوں کی زنا میں مبتلا ہیں۔ بالکل صحیح بات بول رہا ہوں، آنکھوں کی زنا میں مبتلا ہیں اور اپنے دل کو ناپاک کر رہے ہیں، اپنے دماغی خیالات کو ناپاک کر رہے ہیں۔ حالانکہ اسلامی تعلیم کیا ہے؟ نکاح سے پہلے تم اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ آنکھوں کی حفاظت کرنے کے بعد فرمایا کہ شرمگاہ کی حفاظت کرو، کیونکہ جب آدمی آنکھوں سے کسی چیز کو دیکھتا ہے، کسی ناپاکی کو دیکھتا ہے، اسی کے بعد شرمگاہ میں حرکت ہوتی ہے، اسی کے بعد شہوت ابھر کر کے آتی ہے، اور وہ شادی شدہ نہیں ہے تو غلط کاموں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آج کل کے اکثر نوجوان جو اس طرح کی غلط چیزوں کی طرف پڑے رہتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ اپنے ہاتھوں سے غلط حرکتیں کرتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے نوجوان دماغی مریض ہو جاتے ہیں، دماغی ڈپریشن کے یہ شکار ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسا نوجوان ملعون ہے۔ ناکح الید، ید کا مطلب ہاتھ، ناکح الیدی ملعون، اپنے ہاتھ سے اپنی شہوت کو پورا کرنے والا نوجوان یا عورت، وہ کیا ہے؟ ملعون ہے۔ ملعون کسے بولتے ہیں؟ ملعون بولتے ہیں میرے گھر سے گیٹ آؤٹ ہو جا، میرے گھر سے باہر نکل۔ جس کو لسٹ سے نکال کر کے باہر پھینک دیا گیا ہو، جس کے اوپر اللہ کی لعنت پڑتی ہو، اللہ کی پھٹکار پڑتی ہو، فرشتوں کی پھٹکار پڑتی ہو، اور اس کو رحمت سے دور کر دیا گیا ہو، اس کو کہا جاتا ہے ملعون۔ تو شادی ہونے سے پہلے، نکاح سے پہلے حکم یہ دیا گیا ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو،
نگاہوں کی حفاظت کرو گے تو کیا ہوگا؟ شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے گی۔ اکثر 99.999% آج کل کے ہمارے نوجوان اس ہاتھ سے شہوت پورا کرنے کی بیماری میں مبتلا ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کے جسم کے اندر ہر طرح کی کوتاہی کمی آ رہی ہے۔ نگاہوں کی کمزوری، قوت سماع، سننے کی جو قوت ہے اس میں کمی، اور اچانک کسی آواز کو سنتا ہے تو گھبرا جاتا ہے، ڈر جاتا ہے۔ بیٹھا ہوا ہے کسی جگہ، تھوڑی دیر بیٹھا اور کھڑا ہوتا ہے تو آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے، اور کھانا پینا صحیح سے ہضم نہیں کر پاتا۔ گردن کی رگوں کے اندر عجیب سی بیماری آ جاتی ہے، دماغ اس کا خراب ہو جاتا ہے، اور اس کے ہاتھوں میں، پیروں میں، جوڑوں میں درد آ جاتا ہے۔ 40 سال کی عمر آنے سے پہلے بھی وہ بڑھاپے کے اندر پائی جانے والی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ شادی ہو جائے، شادی کا نام سننے سے ڈرتا ہے۔ یہ نوجوان شادی کا نام سنتا ہے تو ڈرنے لگتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ساری قوت ضائع ہو گئی، ساری طاقت ختم ہو گئی، برائیوں میں مبتلا رہا، غلط کاموں میں مبتلا رہا، جس کی وجہ سے دل میں ڈر محسوس کرتا ہے کہ اب شادی ہوگی تو میں اپنی شہوت کو صحیح طریقے پر پورا کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا۔ مبتلا ہے ڈر میں، پریشان ہو جاتا ہے۔ اگر شادی ہو جاتی ہے تو پھر سیڈسٹ بن جاتا ہے۔ ایک مرتبہ کافی سال پہلے کی بات ہے، تقریباً سمجھ لیجئے 14-15 سال پہلے کی بات ہے، ہمارے استاد محترم کے پاس میاں بیوی کا جھگڑا آیا۔ ابھی نئی شادی شدہ ہے، دونوں کے ابھی نئی شادی ہوئی ہے، میاں بیوی کا جھگڑا آیا۔ آج سے 15 سال پہلے کی بات۔ حضرت نے دونوں کی باتیں سنی، بعد میں ان کو جو کہنا تھا کہا۔ میں نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت کیا وجہ ہے، ان دونوں میں کیوں جھگڑا ہو رہا ہے؟ یہ شوہر بار بار اپنی بیوی کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، راتوں میں دیر سے آتا ہے اور صبح جلدی اٹھ کر کے چلا جاتا ہے، گھر پر صحیح سے ٹکتا نہیں ہے، بیوی سے صحیح سے بات نہیں کرتا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا، ارے بھائی، یہ حقیقت میں سیڈسٹ نہیں ہے، جان بوجھ کر سیڈسٹ بنا ہوا کہ اگر میں اس سے محبت کرنے لگوں تو پھر اس کا جو بیوی ہونے کا حق ہے اس کو کیسے ادا کروں گا؟ کیونکہ اس قوت کو تو اس نے شادی سے پہلے ہی ضائع کر دیا ہے، تباہ و برباد کر دیا ہے۔ جان بوجھ کر کے یہ سیڈسٹ بنا ہوا ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ اس کو الگ سے بٹھا کر کے سمجھایا جائے کہ تم اپنا علاج کراؤ، 1 سال علاج کراؤ، جب جا کر کے تم کچھ ٹھیک ہوگے، اس کے بعد تم بیوی کا حق ادا کرنے والے بن پاؤ گے۔ بہرحال میاں بیوی کے جو جھگڑے ہیں، نئے شادی ہونے کے بعد، ان جھگڑوں کے ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دونوں میں سے کسی کے اندر حق زوجیت کو ادا کرنے کی طاقت اور قوت باقی نہیں رہتی ہے، پھر اولاد نہیں ہوتی ہے۔ اولاد اگر ہو بھی جائے تو اولاد نہایت کمزور پیدا ہوتی ہے، دماغی اعتبار سے بچہ کمزور پیدا ہوا یا جسمانی اعتبار سے بچہ کمزور پیدا ہوا، ایسا ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال قرآن کریم کو ہم دیکھیں گے، اللہ پاک نے نوجوانوں سے فرمایا کہ شادی سے پہلے کی جو زندگی ہے تمہاری، اس زندگی میں اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرو۔
یہاں تک کہ تمہاری شادی ہو جائے۔ پھر آگے اللہ پاک نے فرمایا نگاہوں کی حفاظت بھی کر رہا ہے، شرمگاہ کی حفاظت بھی کر رہا ہے، لیکن شادی کرنے کے لیے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ شادی کرنے کے لیے پیسہ چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ بیوی گھر آئے گی، اس کو رہنے کے لیے مکان دینا ہے، پہننے کے لیے کپڑا دینا ہے، اور اس کو کھانے پینے کا انتظام کرنا ہے، بیمار ہو جائے تو علاج کرانا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں یا نہیں ہے؟ تو خرچہ ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اگر تم شادی کرنا چاہتے ہو، تمہاری عمر بھی ہو گئی لیکن ابھی تمہارے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ تم شادی کر سکو، تو کیا کرو؟ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ وہ لوگ جو نکاح کرنا چاہتے ہیں، عمر بھی ہو گئی، وقت آ چکا، رشتے بھی مل رہے ہیں، لیکن ان کے پاس ابھی نکاح کے انتظامات نہیں ہیں، شادی کرنے کے لیے ان کے پاس مہر ادا کرنے کے لیے، نان و نفقہ کے لیے، بیوی کو مکان دینے کے لیے، کرائے کا مکان صحیح، ابھی کوئی خاص انتظام اس کے پاس نہیں ہے۔ تو ایسے نوجوان کیا کریں؟ وَلْيَسْتَعْفِفْ، ایسے نوجوان اپنے آپ کو پاک دامن بنا کر کے رکھیں۔ پاک دامن کیسے بنا کر کے رکھنا ہے؟ آنکھوں کی حفاظت کرنا، شرمگاہ کی حفاظت کرنا، اور ساتھ میں روزہ رکھنا۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت سن لو، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جو شادی کرنے کے لائق ہو گیا ہو، جسمانی اعتبار سے بھی اس عمر کو پہنچ چکا ہے، مال کے اعتبار سے بھی اس کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ اپنی آنے والی بیوی کا خیال کر سکتا ہے، نان و نفقے کا انتظام کر سکتا ہے، فَلْيَتَزَوَّجْ، ایسے سارے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ نکاح کر لیں، شادی کر لیں۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اور اے وہ نوجوان جو ابھی اس کی طاقت نہیں رکھتا ہے، یا تو رشتہ نہیں مل رہا ہے، یا رشتہ مل رہا ہے لیکن مہر ادا کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے، یا نان و نفقے کے لیے پیسہ نہیں ہے، یا بیوی گھر پر آئے گی، اس کی رہائش کا، اس کے رہنے کا کوئی معقول انتظام نہیں ہے، تو پھر کیا کرو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اس کے اوپر روزہ رکھنا لازم، اس نوجوان کے اوپر روزہ رکھنا لازم ہے۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، اس لیے کہ روزہ رکھنے سے شہوانی طاقت کے اندر کمی آتی ہے، اندر جو ایک شہوانی قوت ہے اس کے اندر کمی آتی ہے، جب کمی آئے گی وہ پاک دامن بن کر کے رہے گا، آنکھوں کو بھی پاک رکھے گا، شرمگاہ کی بھی حفاظت رکھے گا، دل و دماغ کو بھی پاک صاف رکھے گا۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، روزہ رکھو ایسے سارے نوجوان، کیوں؟ اس لیے کہ روزہ آنکھوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے، وَأَحْسَنُ لِلْفَرَجِ، اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ قرآن میں، حدیث میں ہمیں گائیڈنس ہے، بالکل صاف صاف گائیڈنس ہے، نوجوانوں کے لیے رہنمائی ہے کہ اگر تم شادی کا انتظام ابھی تمہارے پاس نہیں ہے، ابھی تم شادی نہیں کر سکتے، وَلْيَسْتَعْفِفْ، اپنے آپ کو پاک دامن بنا کر کے رکھو۔ اور ایک پوائنٹ کی بات میں آپ کو بتاؤں، قرآن کریم بڑی عجیب و غریب کتاب ہے،
ایک مرتبہ پڑھ کر ختم کرنے والی کتاب وہ ہے ہی نہیں۔ قرآن کا نام ہی قرآن ہے۔ قرآن کا مطلب کیا؟ بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ تراویح میں دیکھ لیجئے، دنیا میں کروڑوں اربوں کھربوں، وہ انگریزی میں بولتے ہیں نا، ملینز بلینز ٹریلینز پینٹالینز کوئنٹالینز، اتنی مسجدیں ہیں پوری دنیا کے اندر، کوئی چھوٹی کوئی بڑی، ہے کہ نہیں؟ ہر مسجد کے اندر کوئی نہ کوئی حافظ قرآن کھڑے ہو کر قرآن کریم سناتا ہے اور بغیر دیکھے سناتا ہے۔ دنیا میں جتنی کروڑوں مساجد ہیں اس میں اس قرآن کو پڑھ کر کے سنا جاتا ہے۔ مان لیجئے پوری دنیا میں 1000 کروڑ مسجد ہے، مان لیجئے۔ اب قرآن کو کتنے بار پڑھا گیا اس رمضان میں؟ 1000 کروڑ مرتبہ پڑھا گیا، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے جب قرآن کے آخری سورت پر پہنچو؟ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جب یہاں تک پہنچو قرآن کو ختم نہ کرو۔ اگرچہ 1000 کروڑ مرتبہ قرآن کو پڑھ دیا گیا، نہیں، یہ قرآن اتنے بار پڑھنے کے بعد بھی کافی نہیں ہے۔ پھر بسم اللہ کر، الحمد کا سورہ پڑھ اگلی رکعت میں، اس کے بعد میں سورہ بقرہ پڑھ کر کے یہ بول کہ اے اللہ یہ قرآن ختم ہونے والا قرآن نہیں، اس کو میں دوبارہ سٹارٹ کر رہا ہوں، اس کو میں دوبارہ سٹارٹ کر رہا ہوں، پڑھنے جا رہا ہوں۔ تو قرآن بڑی عجیب و غریب کتاب ہے، جتنا آپ پڑھتے جائیں گے اتنا آپ کو اس سے معلومات ملتی رہیں گی۔ اللہ پاک نے اس آیت میں فرمایا اگر تم پاک دامن بن کر کے رہو، جتنے نوجوان ہیں، لڑکے ہیں یا لڑکیاں، سب سن لیں، اگر ان کی شادی کا انتظام نہیں ہو رہا ہے سب سن لے، بہترین نسخہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، وہ لوگ جو ابھی نکاح کی قدرت نہیں رکھتے ہیں، کسی بھی وجہ سے ہو، مال کے اعتبار سے یا رشتہ نہ ملنے کی وجہ سے یا اور کسی رکاوٹ کی وجہ سے، وَلْيَسْتَعْفِفْ، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو پاک دامن بنا کر کے رکھیں۔ پاک دامن، آنکھوں کو پاک بناؤ، کانوں کو پاک بناؤ، کسی نامحرم کی آوازیں، گانے بجانے اور ادھر ادھر کی جو موبائل میں آتی ہیں ان سب کے پیچھے نہ پڑو، دل و دماغ کو بھی پاک بناؤ، ہاتھ پیر کو بھی پاک بناؤ، اپنے آپ کو پاک دامن بنا کر کے رکھو۔ رزلٹ کیا ملے گا؟ حتی یغنیہم اللہ من فضلہ، تو اللہ تبارک و تعالی ان کو اپنے فضل سے بے نیاز کر دے گا۔ بے نیاز کا مطلب کیا؟ مورٹ زبان میں بولے تو آئی ڈونٹ کیئر، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس اتنا پیسہ ہے۔ بے نیاز کا مورٹ زبان میں مطلب یہ ہے۔ پاک دامن بنا کر کے رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ ان کو بے نیاز کر دے گا، انڈیپینڈنٹ بنا دے گا، کسی کا وہ محتاج نہیں رہے گا، کسی کا بھی وہ محتاج نہیں رہے گا۔ اور دے گا کہاں سے؟ من فضلہ، اپنے فضل سے دے گا۔ فضل کا مطلب کیا ہے؟ ایکسٹرا۔ آپ صبح میں 9 بجے سے لے کر شام میں 6 بجے تک ڈیوٹی کرتے ہیں، پر ڈے آپ کی سیلری کتنی ہے؟ 800 روپیہ ہے پر ڈے، 800 روپیہ۔ آج کل ایک بیلدار کو بھی کتنا دیتے ہیں؟ ایک دن میں 700 روپیہ کم از کم دینا بیلدار کو، نہیں دیے تو انہیں نہیں آتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مسجد کے مؤذن کو پر ڈے 400 بھی نہیں دیے جاتے ہیں۔ ممبر میں بیٹھا ہوں، اللہ کو مجھے بھی جواب دینا، آپ کو بھی جواب دینا ہے، سب کو جواب دینا ہے۔
میں اگر صرف وہی باتیں بیان کروں جس سے آپ کا دل خوش ہو اور میری سیٹ باقی رہے، میں کل قیامت میں اللہ کے سامنے جواب دینے والا بن جاؤں گا۔ اللہ میرا گریبان پکڑ کر کے پوچھے گا، تو اپنا پیٹ بھرے تو کافی ہے، دوسروں کا خیال نہیں کرے گا، تو صرف میٹھی میٹھی باتیں لوگوں کو سنائے گا تاکہ تیری سیٹ، تیری امامت باقی رہے، لوگوں کے اندر پائی جانے والی برائیاں نہیں بتائے گا، ان کا ہاتھ پکڑ کر، پیر پکڑ کر نہیں سمجھائے گا۔ کیوں نہیں سمجھایا؟ میری ذمہ داری ہے۔ بیلنار کو 700 روپیہ روزانہ دیا جاتا ہے، تب بھی اس کے ہاتھ پیر پکڑ کر کے آتے ہیں، رے پسو ہے میاں، گھگاتے ہیں، بار بار اس کے گھر جاتے ہیں، کل آئے گا یا نہیں آئے گا کام کرنے۔ لیکن مسجد کے مؤذن کو 700 چھوڑیے 400 روپیہ بھی نہیں دیا جاتا ہے پر ڈے، اور دیا بھی جاتا ہے تو کھکرا جاتا ہے۔ انہوں مرغیاں کاٹتے ہیں، بکرے کاٹتے ہیں، فاتحہ دلاتے ہیں، قبرستان جاتے ہیں، فلان جگہ جاتے ہیں، فلان جگہ جاتے ہیں۔ ارے بھائی، وہ اللہ کا نام لیتا ہے پانچوں ٹائم۔ جو کافر ہے دنیا کے اندر، وہ بریانیاں مرغے کھا رہے ہیں، جو اللہ کا نام لیتا ہے وہ کیوں نہ کھائے؟ وہ اللہ کا نام لے رہا ہے، اس لیے اس کو اللہ کھلا رہا ہے، کھانے دو۔ تمہارے پیٹ میں کیا بھڑکا، میرے پیٹ میں کیا بھڑکا؟ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ بہرحال پتہ نہیں میں کیا بول رہا تھا، کہاں میرا دماغ چلا گیا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر ہمارے نوجوان پاک دامن بن کر کے رہیں گے، ہمارے نوجوان اگر پاک دامن بن کر کے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ بالکل بے نیاز کر دے گا، ان نوجوانوں کو بالکل بے نیاز کر دے گا، اور ان کی شادی کا انتظام ہو جائے گا۔ من فضل ہی، اللہ نے فرمایا ہم اپنے فضل سے اس کو دیں گے، ایکسٹرا دیں گے۔ صبح سے شام تک کام کرنے پر آپ کو 700 روپیہ 800 روپیہ اگر ملنے والا ہے، لیکن شام میں جاتے ہوئے آپ کے آفیسر نے، اونر نے کہا چلو 900 روپیہ لے لو آج میری طرف سے، تو آخر میں جو 100 روپیہ ایکسٹرا دیا نا، اس کو بولتے ہیں فضل۔ اپنی طرف سے ویسے ہی دے دینا۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو نوجوان اپنے آپ کو گناہوں سے، برائیوں سے بچا کر کے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے دے گا اور ان کا انتظام ہو جائے گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم میں ہمارے لیے ہر طرح کی گائیڈنس موجود ہے، ہر طرح کی رہبری اور رہنمائی موجود ہے قرآن کریم میں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں، اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے عمل میں، اور اولیاء اللہ کے عمل میں۔ اب شادی کا انتظام ہو گیا نوجوان کا، شادی سے پہلے کیا کیا نوجوان کو کرنا چاہیے اللہ نے یہ بیان فرمایا۔ اب شادی کا انتظام ہو گیا، نوکری بھی ہے اس کے پاس، شادی کر کے بیوی کو لائے گا، کھلانے پلانے کا انتظام بھی ہے، گھر بھی ہے، سب کچھ ہے، صحت بھی ہے۔ اب کیا فرمایا؟ تم رشتہ تلاش کرنے جا رہے ہو، لڑکی میں 4 چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ تنکح المرأۃ لأربع، لڑکی سے نکاح کیا جاتا ہے 4 چیزوں کو دیکھ کر کے، عموماً کامنلی۔ نمبر 1 لمالہا، سب سے پہلے دیکھتی سمدھی کے پاس بینک بیلنس کتنا ہے، جائیداد کتنی ہے، کھیت باغیچے اور نوکری وغیرہ کتنی اس نے کر رکھی ہے، کتنا اس نے پیسہ جمع کر کے رکھا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے۔ لمالہا، اس لڑکی کے پاس مال کتنا ہے، مطلب کیا، لڑکی کے گھر والوں کے پاس کتنے سوکار ہیں وہ۔ چاہے لڑکی کچھ بھی ہو، نہ اس کو وضو کرنا آتا ہو، نہ نماز پڑھنا آتا ہو،
نہ وضو کا غسل کا ایک مسئلہ اس کو معلوم ہو، کچھ بھی ہو، بڑی اچھی بچی، بہت اچھی بچی بھائی، رشتہ طے کر ڈالتے ہیں، گھر کو لے کے آتے ہیں، آپ اگر مر گئے تو آپ کے لیے ایک دعا نہیں کر سکتی وہ، ایسی کو آپ لے کر کے آئے، آپ کا جنازہ تیار ہے، آپ کے لیے سورہ یاسین پڑھ کر کے وہ بخش نہیں سکتی، ایسی کو آپ لے کر کے آئے، کیا فائدہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑکی سے نکاح کیا جاتا ہے 4 چیزوں کو دیکھ کر، نمبر 1 لمالہا، مال کو دیکھ کر کے کیا جاتا ہے، نمبر 2 ولی جمالہا، عورت کی حسن و خوبصورتی کو دیکھا جاتا ہے، کس قدر یہ خوبصورت ہے، بیوٹیفل ہے، اس کو دیکھ کر کے شادی کی جاتی ہے کہ بڑی اچھی رہنا، انہیں حور پری جیسی رہنا، باقی سب کہاں جانا، باقی سب کہاں جانا بھائی، تمہیں سب بھی خوبصورت لڑکیوں کو تلاش کریں گے، باقی بچیوں کا نکاح کیسے ہوگا؟ آپ کے گھر میں اگر 2 بچیاں ہیں، ایک خوبصورت ہے ایک بدصورت ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اپنے لیے جو پسند کرو دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرو، آپ کی چاہت ہے کہ میری یہ جو بدصورت بچی ہے اس کی بھی شادی ہو جائے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے لڑکے کے لیے بھی سامنے کی لڑکی میں اگر کوئی کمی بھی ہو، چلو اچھی بچی ہے، نماز پڑھنے والی ہے، قرآن پڑھنے والی ہے، نیک سیرت ہے، کوئی بات نہیں، آ جاؤ شادی کرا دیں گے۔ ادھر سے کچھ کمپرومائز ہوں گے، ادھر سے بھی کچھ کمپرومائز کرنے والے آئیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر آنے والی بہو نوکرانی بن کر کے رہے، اور ہماری بیٹی جب دوسرے کے یہاں جائے تو وہاں مہارانی بن جائے، کیسے ہوگا؟ کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ لی جمالہا، حضور نے فرمایا لوگ شادی کرتے ہیں لڑکی سے اس کا حسن دیکھ کر کے، پھر فرمایا ولی حسبہا، خاندان دیکھ کر کے شادی کرتے ہیں، کتنا بڑا خاندان ہے، خاندان کتنا بڑا ہے اس کو دیکھ کر کے شادی کی جاتی ہے۔ پھر آخر میں حضور نے فرمایا ولی دینہا، عورت سے نکاح کیا جاتا ہے اس کی دینداری دیکھ کر کے۔ پھر آخر میں نتیجے کے طور پر فرمایا فَاظْفَرْ لِذَاتِ الدِّينِ، دیندار لڑکی سے شادی کر کے اے نوجوان تو کامیاب ہو جا، دیندار لڑکی تمہارے گھر میں آئے گی، اس ایک لڑکی کی وجہ سے تمہارا پورا گھرانہ دیندار بن جائے گا، اس کی نماز کو دیکھ کر تمہارے ماں باپ نمازی بن جائیں گے، اس کے گھر میں آنے جانے والی اڑوسن پڑوسن وہ سب دیکھ کر اس ایک عورت کی وجہ سے اڑوس پڑوس والے بھی دیندار بن جائیں گے۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے، اگر کسی گھر میں کوئی خاتون نماز پڑھنے والی ہے، بچوں کو پڑھانے والی ہے اور پاک دامن ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والی ہے، اس کے ساتھ اس کے پاس جو عورتیں آتی جاتی ہیں ان کے اندر بھی کچھ نہ کچھ دینداری آ ہی جاتی ہے۔ جب آپ ہوٹل کے سامنے سے جائیں گے بریانی کی خوشبو آتی نہیں آتی، پیٹرول پمپ کے پاس جائیں گے تو وہ پیٹرول کی باس آتی، تو نیک لوگوں کے گھروں میں جائیں گے تو نیکی آپ کے گھروں میں آئے گی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال کو دیکھ کر کے نکاح کیا جاتا ہے، جمال کو دیکھ کر کے نکاح کیا جاتا ہے، خاندان کو دیکھ کر کے نکاح کیا جاتا ہے، دین کو دیکھ کر کے نکاح کیا جاتا ہے۔ اے نوجوان، دینداری دیکھ کر کے نکاح کرنا اور کامیاب ہو جانا۔ سب سے فرسٹ پریفرنس دین کو دیکھنا ہے، پہلے دینداری دیکھنا ہے، اس کے بعد پرائمری درجے میں دین، سیکنڈری درجے میں حسن و خوبی، سیکنڈری درجے میں اس کا مال، اور سیکنڈری درجے میں اس کا خاندان وغیرہ۔ پرائمری درجہ فرسٹ پریفرنس کس کو دینا ہے؟ دینداری کو دیکھنا ہے۔ دینداری کو فرسٹ دیکھیں، اس کے بعد میں پیسے والے بھی ہیں، ہاں ٹھیک ہے،
حسن و خوبصورتی بھی ہے ٹھیک ہے، اور خاندان بھی اچھا ہے ٹھیک ہے، وہ سب بعد میں دیکھنا، سب سے پہلے دین کو دیکھنا ہے۔ لیکن افسوس ہم لوگ رشتے تلاش کرتے ہیں بچوں کے لیے تو کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے بیلنس دیکھتے ہیں، کتنا پیسہ آتا۔ ہمارا لڑکا مائکروسافٹ انجینئر ہے، بی ٹیک ہے، ایم ٹیک ہے، ڈاکٹر ہے، سرجن ہے، فلاں ہے، امریکہ میں آکسفورڈ یونیورسٹی میں فلاں جگہ پڑھ کر کے آیا ہے۔ کتنا دیتی بولو؟ 25 لاکھ روپیہ جہیز میں، اور شادی کرا کر کے دینا، اس میں بھی بڑا شادی محل، ایک دن کا شادی محل کا خرچہ 2 لاکھ روپیہ صرف کرایہ، اور منگنی میں 1 لاکھ روپیہ کرایہ شادی محل کا۔ آج کل ہمارے مسلمان، آخری بات بول رہا ہوں، ٹائم نہیں ہے، آج کل ہمارے مسلمان منگنیوں میں اس قدر لاکھوں روپیہ برباد کر رہے ہیں کہ ان منگنیوں میں خرچ کی جانے والی رقم سے کئی غریب بچیوں کی شادیاں ہو جائیں۔ فضول خرچ ہو رہا سب پیسہ، پھر بولتے ہیں برکت نہیں ہے، برکت نہیں ہے۔ برکت کیسے آئے گی؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر خرچ کریں گے، برکت آئے گی۔ غلط راستوں میں جائیں گے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، سارے فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، شیطان کے بھائی ہیں فضول خرچی کرنے والے، اللہ فرما رہا ہے۔ تو فضول خرچیوں سے بچنا ہے۔ منگنیوں میں اس قدر پیسہ بہایا جاتا ہے، اور بھی ہزاروں قسم کی خرافات منگنیوں میں، شادیوں میں، شادی سے پہلے، شادی کے بعد میں پائی جاتی ہیں۔ بہرحال انشاءاللہ موقع ملے گا، آگے بھی بیان کیا جائے گا۔ میرا مقصد کسی کو ٹیز کرنا نہیں ہے۔ خود میرے اندر 1000 برائیاں ہیں، آپ کے اندر بھی کچھ برائیاں ہیں، ہر ایک کو اللہ کو جواب دینا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے۔ ہمیں اسلامک کلچر کو اپنانا ہے، غیروں کا طریقہ دیکھا دیکھی، سامنے والے نے ایسا شادی کی میں بھی ایسا کروں گا، سامنے والے نے شادیوں میں پھول برسایا میں بھی پھول برساؤں گا، منگنی سامنے والے نے فلاں شادی محل میں کی ہے میں بھی فلاں شادی محل میں کروں گا۔ اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، وقتی طور پر آپ کا دل خوش ہو جائے گا، ٹیمپروری۔ آپ کے دوست بھی بولیں گے ہاں بڑا اچھا کرا رہے تو پروگرام، بعد میں پھچے سے گڈھے کھودنے والے۔ آپ کا کھا کر کے جائیں گے پیٹ فل، 12 پلیٹ کھا کر کے جائیں گے، گھر جانے کے بعد اپنے دوستوں سے بولیں ہاں کیا کھلایا، انہیں سلام بھی کرایا نہیں برابر، چکن کا ایک پیس بھی لا کو ڈالا نہیں، کہاں کہ ادھر ادھر پھر لیتا تھا، ایک فوٹو لیا نہیں میرے ساتھ، میں نے کہیں کہا انہیں دوست، حالانکہ پورا 12 پلیٹ بریانی کھا کر کے آیا۔ بہرحال میرا مقصد کیا ہے؟ ہمیں صحیح مسلمان بننا ہے، بالکل سیدھا مسلمان بننا ہے، اللہ کو راضی کرنے والا کام کرنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے والا کام کرنا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔